ایک تو یہ کہ حق مہر کے بارے میں بتائیے، پھر مولا کائنات کی زرہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، وہ کس نے خریدی؟ یہاں بھی ایک محبت کا بڑا عظیم پہلو ہے، اور کیا کیا سامان خریدا گیا یہ جہیز کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہمارے یہاں ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے، ذمہ داری کس نے لی، ولیمہ کیسے ہوا، بہت مختصراً ذرا سیناپسس بتا دیجئے۔ جنید بھائی اتنی ساری چیزیں ماشاءاللہ ہم نے ایک جگہ پہ ڈسکس کرنی ہے، تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ وہ ذرا توجہ کے ساتھ اگر اس بات کو سنیں گے تو انہیں ایک بڑا لطف اور حظ ملے گا۔ سب سے پہلے تو میں اس پوری جو شادی کی تقریب ہے اس پہ امہات المومنین کا ایک کومنٹ سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان دونوں نے ایک کومنٹ دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے اسلامی زندگی میں بہت سی شادیاں دیکھی، عربی میں شادی کو عرس کہتے ہیں، انہوں نے کہا فما رأینا عرسن احسن من عرس فاطمہ تا، سیدہ کی شادی مخدومہ کونین کی شادی سے زیادہ حسین و جمیل ہم نے شادی کبھی دیکھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اس میں سادگی بھی اپنے کمال پر ہے، سبحان اللہ، اس میں رب کی رحمت کا نزول بھی اپنے کمال پر ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا کہ آپ نے زیرہ کی بات کی کہ وہ زیرہ جو رحمت کونین نے غزوہ بدر کے موقع پہ عطا کی تھی، اب آپ نے اسی کے عوض میں نکاح کیا ہے، مولا کائنات کی زرہ، اسی مال غنیمت میں جو آئی تھی۔ اچھا اب اسی زیرہ کے اوپر یہ ساری شادی بیس کر رہی ہے، ساری شادی بیس کر رہی ہے، یعنی دولہا کی زرہ پہ، یوں کہیے دولہا کی زرہ A to Z سارے اخراجات دولہا کی زرہ کی قیمت پر جو ہے وہ بیس کر رہے ہیں، سامنے کیے جا رہے ہیں۔ آپ زرہ لے کے مولا کائنات گئے تو راستے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا ہے۔ قرآن نے تو ان کا تعارف کروایا رحماء بینہم، یہ رحماء بینہم جو ہے نا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتفاضلہم کمثل جسد اشتکا لہ عضو تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى۔ وہ رحماء بینہم کا مظہر یہاں پہ۔ آپ نے پوچھا علی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ زرہ بیچنے جا رہا ہوں، قیمت طے ہو گئی، کیا مزے سے آپ نے کہا علی بھائی 480 درہم اور ایک روایت کے مطابق 500 درہم۔ اچھا آپ نے وہ درہم جو تھے وہ نکال کے ان کے سامنے رکھے اور پھر ایک سوال کیا، محبت کا ذرا ذوق دیکھیں، کہا علی اب یہ زرہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی ہوگی، آپ نے خرید لی ہے۔ انہوں نے کہا یہ درہم کس کے؟ انہوں نے کہا میرے ہیں، اس کی قیمت ہے آپ نے ادا کر دی ہے۔ یہ جملہ بول کے انہوں نے کہا نہیں یہ درہم بھی آپ کے ہیں، زرہ بھی تحفتاً قبول، یہ زرہ بھی آپ کی ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کریں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ وہ لے کے واپس تشریف لاتے ہیں اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے دراہم آپ نے یوں اٹھائے مٹھی بھر کے اپنی مبارک دست اقدس سے اور اٹھا کے بلایا کس کو ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اکبر۔ یہ محبتیں ان کو عطا کر کے کہا کہ جائے میری بیٹی کے لیے جو گھر کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کا ارینج کرے۔ یعنی سیدہ کائنات کے جہیز کی ارینجمنٹ کرنے کے لیے جن کو خدمت گزاری کا شرف ملا وہ صدیق اکبر ہے، سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا گیا ہے۔ اچھا اس کے بعد میں یہاں پہ ایک روایت اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ اکثر ہمارے ناظرین پہلی بار سنیں، آپ نے اپنے انٹرو میں اس کا آدھا حصہ ذکر کیا تھا، میں اگلا آدھا حصہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تاریخ بغداد میں ہے یہ روایت، اسد الغابہ میں ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ امام خوارزمی کے المناقب میں ہے، ہماری اہل سنت کی اتھینٹک کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کا چہرہ اقدس چاند کی طرح روشن تھا، تو کہتے ہیں ہم نے عرض کی ما ھذا النور یا رسول اللہ، آقا جی یہ چہرہ اقدس پہ نور کیسا ہے؟ اور دوسری روایت میں ہے کہ طلع رسول اللہ یضحک، آقا تشریف لائے تو مسکرا رہے تھے، تو ہم نے کہا ما ضحکک، آقا جی کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو میری نور نظر لخت جگر کی شادی ہو رہی ہے نا تو آسمان پہ بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا رب ذوالجلال نے رضوان کو حکم دیا کہ تم طوبہ درخت کو آرڈر کرو، جی کہ وہ جو ہے وہ ایک خاص نعمت نچھاور کرے۔ اچھا اب وہ رضوان نے اس کو پکڑ کے ہلایا ہے اور اس میں لفظ ہیں فَنَصَرَتْ
सिकाकन व रिकाकन लिमुहिब्बीना अहलल बैत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस तूबा दरख्त ने जहां मोती और हीरे और जवाहिर और याकूत निछावर किए ना, वहां पे दस्तावेजात निछावर की, और हर दस्तावेज के नीचे रब ने एक फरिश्ता पैदा किया। उस फरिश्ते ने उस दस्तावेज को उठाया, फरमाया हर दस्तावेज में क़यामत तक आने वाले अहले बैत के हर मुहिब का उसमें नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। क़यामत वाले दिन वो मलाइका मैदान माशर में ढूंढ ढूंढ के मुहिब अहले बैत को वो दस्तावेज अता करेंगे कि आपको रब ने मोहब्बत अहले बैत की वजह से पहले से ही परवाना नजात अता कर दिया। वाह वाह, परवाना नजात अता कर दिया है। अच्छा सर, वक्त चूंकि सिमट गया, बस मुख्तसरन क़ता कलाम की बात, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों गए, वो जो सामान लाए थे जहेज का, मुख्तसरन बता दें ताकि बात आगे बढ़ाएं। बस रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे जहेज के सामान में क्या मुख्तसर एक चारपाई है, एक ये सैयदा कायनात के लिए, सैयदा कायनात के लिए खजूर के पत्तों से बनी हुई, ठीक है। अच्छा, एक उसके अंदर चटाई है, एक उसके अंदर मिशकीजा है, एक उसके अंदर चक्की है, ठीक है। दो उसके अंदर पानी ठंडा करने के लिए मिट्टी के घड़े हैं, पानी पीने के लिए छागल है, ठीक, छोटी, मतलब वो जो घर की जरूरियात हैं। और इसमें हैरत की बात यह है कि पूरी जिंदगी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नजर के घर में बस यही सामान रहा है। 50 सकूं।